پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پی ٹی آئی کے منحرف ایم این ایز کے خلاف سندھ ہاؤس کے سامنے آج پی ٹی آئی کے کارکنوں نے احتجاج کیا. یہ احتجاج بعد میں پرتشدد مظاہرے میں تبدیل ہو گیا. گیٹ توڑ دیا گیا, کارکنان اندر داخل ہو گئے, پولیس نے پھر کارروائی کی, کچھ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا, کچھ کو باہر نکالا گیا. 2 ایم این ایز بھی تھے جن کو گرفتار کیا گیا یا انہوں نے اپنی خود گرفتاری پیش کی اور اس کے بعد پھر ان کو رہا کر دیا گیا. اس ساری صورتحال میں تشویش کی بات یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں چونکہ دونوں جماعتوں کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے اور پی ڈی ایم کی طرف سے, وہاں پر جلسے کا یا لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے اور تاریخیں وہی ہیں. ایک ہی وقت میں دونوں پارٹیز کے یا ایک سے زیادہ پارٹیز کے, پی ڈی ایم میں زیادہ جماعتیں شامل ہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے کارکنان اگر سڑکوں پر ہوں گے تو تصادم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. چودھری شجاعت نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ دونوں جماعتیں اپنے جلسے جو ہیں وہ منسوخ کر دیں. اور پھر رانا ثناء اللہ نے آج کہا کہ اگر آپ کے کارکنان ہمارے ایم این ایز کے گھروں پر یا رہائش گاہوں پر حملہ کریں گے تو پھر ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کے لوگ کہاں پر رہتے ہیں. یہ ساری صورتحال خدا نخواستہ کسی تصادم کی طرف لے جا سکتی ہے. تو صورتحال کیا پیدا ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں. پھر اس کے علاوہ حکومت جو ہے اس نے قانونی راستہ بھی اختیار کیا ہے. 63(1)(a) کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ جانے کا بھی فیصلہ کیا ہے. تو ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اون عباس بپی صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ سر. علی پرویز ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میں نے ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہوں گا. اون عباس بپی صاحب, یہ جو راستہ آج اختیار کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے کہ احتجاج تو چلیں, آئینی اور قانونی حق ہے, لیکن گیٹ توڑ کے دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہو جانا یہ تو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ پھر صحیح سندھ پولیس لگائی گئی تھی وہاں پر, اور وہ جو انصار الاسلام جمعیت علماء اسلام لے کر آئی تھی اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے, وہ اسی خطرے کے پیش نظر لے کر آئی تھی. یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوگی آج؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب دیکھیے, جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اسد عمر صاحب نے فوری طور پہ ان کو حکم دیا کہ تمام کارکنان وہاں سے واپس نکل جائیں. اور اگر آپ نے دیکھا تو انٹیریئر منسٹر نے شیخ رشید نے پولیس کو بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو اریسٹ بھی کر لیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک بات تو ہے پڑی, اگر آپ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کریں گے, اگر سیریسلی دیکھا جائے, اگر آپ گھوڑے اور کھوتوں کی, جس کو ہارس ٹریڈنگ کا لفظ کہتے ہیں, اس کی سیل پرچیز کریں گے, اگر آپ نے اپنے ایم این ایز کی حفاظت کے لیے کہنا ہے فابیا, کوئی ایشو نہیں. لیکن اگر آپ نے دوسری جماعتوں کے ایم این ایز کو 20-20 کروڑ میں پرچیز کر کے ان نماز گاہوں میں سیف ہیونز میں بند کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد ان کے مینڈیٹ یا مینیفیسٹو جس میں, لیکن بپی صاحب یہاں تو ایم این ایز جو ہیں جو آپ سے ناراض ہو گئے وہ قرآن پر حلف دے رہے ہیں آ کر کہ ہم نے 1 روپیہ بھی لیا نہیں ہے. قرآن پاک کھول کر حلف لے رہے ہیں اس پہ. آپ کے پاس ثبوت ہے تو دکھا دیجیے. انہوں نے آج سے 4 سال پہلے بھی ایک حلف لیا تھا, وہ آئین کا حلف تھا, اور آئین پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ اس آئین کی حفاظت کریں گے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ 63(1)(f) کے تحت اپنی پارٹی پالیسی کے پابند ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپنی پارٹی کے پابند رہیں گے. جو اس عہد کا, اس حلف کا اگر انہوں نے پاسداری نہیں کی. لیکن بپی صاحب اس میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اگر اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ ووٹ دے نہیں سکتے, اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ ووٹ دیں گے تو نااہل ہو جائیں گے, اور اگر یہ لوگ تمام نااہل ہونے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ آئینی راستہ ہوا نا, قانونی راستہ ہوا. اسی کو آئین کہتے ہیں. آئین کا آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اگر آپ نے یہ کیا, آئین کی خلاف ورزی کی, تو اس پہ سزا لکھی گئی ہے جو کہ اس کے بعد ہے. سو آئین کی روگردانی کرنا in itself اس حلف کی پاسداری نہ رکھنے کے برابر ہے. Having said that, میں خان صاحب ایک بات بتاؤں, آج جو 2 ایم این اے سے وہاں پہ آج جا کے کیا, یقین جانی تکلیف ضرور ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پارلیمان کا کچھ چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے, کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے, لیکن اندر کے ایموشنز میرے بھی شاید ایسے ہوں. آپ کو اندازہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے شہروں میں جائیں گے, جس طریقے سے ان کے ساتھ استقبال کیا جائے گا, ان کے ساتھ سلوک رکھا جائے گا, ان کے اپنے بچوں نے ان کو کویشچن کرنا ہے, ان کے اپنے گھروں میں ان کی والدین نے ان کے بچوں سے کویشچن کرنا ہے کہ تم عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے تھے, آج 20 کروڑ میں کیسے بیچ سکتے ہو. اور ایک اور چیز بتا دوں خان صاحب, صحیح ہے باسی صاحب, لیکن ایک تو یہ جو دیکھیں, یہ ابھی تک تو یہ مفروضہ لگتا ہے کہ 20-20 کروڑ روپے دیے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا یہ ناخوشگوار ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اکسایا گیا ہے. مثال کے طور پر شیخ رشید صاحب کو میں سنوانا چاہتا ہوں. شیخ رشید کہ اگر آپ ایسا نہ ہو کہ لوگ دھوکہ دینے والوں کا منہ کالا کریں. ذرا سنیے شیخ رشید صاحب نے کیا کہا آج.
اس نے یہ ویڈیو بنائی اور سارے ٹی ویوں نے چلائی، میں سمجھتا ہوں ساری قوم کے سامنے اور اپنے حلقوں کے سامنے یہ لوگ بے نقاب ہو گئے۔ بے شک یہ کہیں کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے، انہوں نے سندھ ہاؤس کو سٹاک ایکسچینج بنا دیا۔ کراچی کی سٹاک ایکسچینج نیچے چلی گئی ہے، سندھ کی سٹاک ایکسچینج آسمان پہ چلی گئی ہے۔ آپ کیوں خوف زدہ ہیں؟ ٹی وی نے جس کا چہرہ دکھایا ہے وہ حلقے میں جانے کے قابل نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ لوگ ان کے منہ کالے کر دیں۔ واپس آ جائیں تاکہ آپ کو ری پینٹ کر دیں۔ ہمیں مختلف ایجنسیوں سے اطلاعات ملتی تھی، وہ 5 سے 6 آدمیوں کی تھی، یہ 9 سے 12 آدمی تو آپ لوگوں نے ہمیں دکھایا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب نے بھی کچھ ایسے الفاظ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کون مائی کا لال جو ہے وہ ان لوگوں میں سے گزر کے جاتا ہے ووٹ دینے کے لیے۔ یہ سب کر کے جو گزرا ہے ٹیمپریچر بڑھا نہیں رہے تھے بپی صاحب؟ ویسے خان صاحب ایک بات بتائیں، آپ نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حلف ہم نے پیسے نہیں لیے۔ ایک شخص جب ایم این اے جہاں جیت کے آیا بیٹھا ہے، وہ کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہو تو ان کی بھانت کی بولیاں صرف کل کے انٹرویو چلا لیں۔ ایک ایم این اے کہہ رہا تھا میری وزیر اعظم سے ملاقات نہیں، دوسرا کہہ رہا تھا کہ مجھے جناب میرے حلقے میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، تیسرا کہہ رہا تھا میری مرضی کا ایس ایچ او نہیں لگایا۔ یہ سارے ڈرامے ہیں، صرف اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے پیسے پکڑ لیے ہیں، آپ نے اپنے ضمیر کا سودا کر دیا ہے، آپ بکاؤ مال تھے اور آپ نے اپنے کانسٹیٹوئنسی اور اپنے مینڈیٹ کے منہ پر کالا نشان پھیر دیا ہے۔ اگر ایک خاتون ریزرو سیٹ پہ آ جاتی ہے، اس کا کون سا حلقہ ہے؟ اس کا غصہ کس چیز کا ہے؟ ایک مائنورٹی پہ جو شخص آیا بیٹھا ہے مائنورٹی کی ریزرو سیٹ کے اوپر، وہ کس چیز کا غصہ ہے؟ وہ بھی حلف اٹھائے گا کہ میں نے پیسے لیے؟ یہ سب پیسے پکڑ چکے ہیں، ان سب پیسے کے پیر ہیں۔ اور میں چیز بار بار خان صاحب کہہ رہا ہوں، ان کے اپنے 10 سال کے چھوٹے بچے سے لے کے ان کے بڑے بڑے بچوں تک ان کے گھروں میں لوگوں نے ان کے ضمیر کے اوپر ایسے نشان لگانے، یہ لوگ منہ دکھانے کے قابل رہیں گے۔ میں اب بھی کہتا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، لیکن یہ بعد میں ہوگا نا سر، پہلے تو حکومت جائے گی، یہ تو ضمیر کی آواز کے نیچے دب نہ جائے۔ جی چلیں بے صحیح ہے۔ علی پرویز ملک صاحب، سر یہ کیوں خریدا کیوں ہے؟ مطلب آپ ضمیر جنگا دیتے چلیں، وہ کبھی کبھی جاگتے ہیں لوگوں کے، یا آپ نے 20 18 کروڑ روپے میں خریدا ہے؟ حکومت الزام لگاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ دیکھیں، میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف گزارش یہ کروں گا کہ سینیٹر صاحب آپ کے پاس شاید اسٹوڈیو میں موجود ہوں، ان کو ایک ٹھنڈے گلاس کا پانی دیں، بیکاز یہ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب حکومت جا رہی ہوتی ہے انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، پر اس قسم کے جذبات ٹی وی پہ اور بے بنیاد الزام لگانے سے تو کوئی چیز بدل نہیں جائے گی نا۔ ہم یہاں پہ تحمل سے ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جو اصلیت ہے وہ بتانے کی کوشش کریں۔ تو گزارش یہ، اب انہوں نے چند باتیں کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسد عمر صاحب کو پتا چلا، انہوں نے ساتھ ہی احکامات جاری کیے کہ جن لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا ہے ان کو فوری حراست میں لے لیا جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں خان صاحب کہ یہ سندھ ہاؤس کہاں پہ لوکیٹڈ ہے؟ ریڈ زون کے دل کے اندر، جہاں پہ سامنے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی رہائش گاہ ہے، اس کے سامنے سندھ ہاؤس لوکیٹڈ ہے۔ وہاں پہ اس قسم کی یلغار ہوتی ہے، کسی پکٹ کے اوپر کسی جگہ پہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ اس کا کیا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی پوچھا نہیں جائے گا جب یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے؟ اور یہ کس کے کہنے کے اوپر انہوں نے اس قسم کی حرکت کی ہے، یہ ان کو اس کا یقیناً جواب دینا پڑے گا۔ اب جس چیز کو یہ ٹی وی کے اوپر آ کے چیخ رہے ہیں، چنگاڑ رہے ہیں یہاں پہ، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیا یہاں پہ آئین کے اندر نو کانفیڈنس کی کیا گنجائش موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ اپوزیشن نے کیا کوئی غیر قانونی کام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور اگر یہ آئین کے اندر، قانون کے اندر، ضابطے کے اندر یہ گنجائش موجود ہے تو یہ ایوان کے اندر آ کے مقابلہ کریں، یہ 10 لاکھ لوگوں کا سمندر۔ کیونکہ مجھے نہیں پتا اب یہ حکومت کے اندر رہتے ہوئے یہ سرکاری جلسوں کے اندر کیا 10 لاکھ اکٹھے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ پنجاب کی ساری پولیس لیں، سارے استاد اٹھا کے لیں، سب کو ڈرا دھمکا کے وہاں پہ اکٹھا کر بھی لیں تو مجھے نہیں پتا 10 لاکھ وہاں پہ لا سکتے کہ نہیں لا سکتے۔ پر ان کو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں علی پرویز ملک صاحب کہ کیا اگر نو کانفیڈنس موشن جو ہے یہ ایک آئینی اور قانونی چیز ہے علی پرویز ملک صاحب، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جو حکومت کا حصہ ہیں ان کو جھنجھوڑ کے، ان کا ضمیر جگا کے ان کو ان کی پارٹی کے خلاف ووٹ دلوانا بھی آئینی چیز ہے؟
دیکھیں گزارش یہ اگر کسی کو کوئی مالی طور پہ لالچ دے کے کسی کی وابستگی کسی کا ایمان خریدا گیا ہے تو میں اس کی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پرزور مذمت کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ خان صاحب جو ہمارے پارٹی کے آپ جانتے ہیں پنجاب کے صدر ہیں, اگر آپ نے چند گھنٹے پہلے جو ان کی پریس کانفرنس آئی تھی اگر اس کے اوپر بھی سناؤ, انہوں نے بھی اس چیز کی بھرپور مذمت کی ہے. پر گزارش یہ ہے کہ آپ کی حکومت کی کارکردگی اتنی اگر ناقص ہو کہ کوئی بھی منتخب نمائندہ اس کا بوجھ اٹھا کے اپنے حلقے کے اندر نہ جا سکتا ہو تو مجھے بتائیں کیا وہ ممبران ان سے کنارہ کشی اختیار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جس طرح ہم الیکشن کے قریب جاتے جائیں گے ہمیں جا کے ان کی جو کارکردگی ہے اس کو جا کے ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, اس کے بعد یہاں پہ آ کے لوگوں کے اوپر الزام لگانے سے پہلے ذرا ان سے کہیں اس چیز کا تو جواب دے دیں کہ جو منتخب نمائندگان جن کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں ان میں سے کسی ایک نے آ کے کہا کہ اس کی مرضی کے خلاف اس کو کہیں رکھا جا رہا ہے. وہ تو صرف اس خوف کے اندر کہ جس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ لاجز کے اوپر پہلے بھی یلغار کی تھی ایک دفعہ دوبارہ یلغار نہ کر دیں تو اس سے بچ کے وہ اپنی عزت بچا کے ایک طرف سائڈ پہ بیٹھے کہ عوام کے اندر جس دن ووٹنگ کا وقت ہے. اب میری لیٹ می نہیں اسد صاحب مجھے ایک بات کمپلیٹ کرنے دیں, میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں. نہیں مجھے جی میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ صرف ان سے سینیٹر صاحب سے پوچھئے گا جن لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں ان کی جو وابستگی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ کتنی پرانی ہے. ذرا سنوا دیجئے سر ذرا, جی ٹھیک اکٹھا جواب دے دیجئے گا, سن لیجئے ذرا. میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ آج آپ نے جو کر لیا ہے اگر آج کے بعد آپ نے کسی رکن اسمبلی کے گھر پہ کوئی احتجاجی مظاہرہ یا پتھراؤ کروایا تو پھر آپ کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے بھی گھر وہیں پہ موجود ہیں, وہ پھر گھر جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گے اور یہ احتجاج جو ہے ہر حلقے میں ہوگا. اور ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ آپ کے ان ہتھ کنڈوں کی وجہ سے کوئی بھی رکن اسمبلی جو ہے وہ اپنے معافی الضمیر کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے سے جو ہے وہ خوفزدہ نہ ہو. اگر انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو اس کا بھی جو جواب جو ہے وہ ہم پتھر کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ پھر احتجاج کیا ہوتا ہے. علی پرویز مری صاحب ایک تو آپ بات مکمل کرنا چاہ رہے تھے, دوسرا یہ دھمکی ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب دے رہے ہیں. دیکھیں میں صرف اتنی بات کرنا چاہ رہا تھا خان صاحب کہ اگلی دفعہ سینیٹر صاحب کو کہیے گا ذرا جن ممبران کے اوپر یہ آج انگلی اٹھا رہے ہیں نا جو منتخب ایم این ایز جن کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں ان کا ذرا یہ تو بتائیے گا کہ ان کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے کتنی پرانی ہے. کیا یہ سارے وہ ممبران نہیں ہیں جن کو ڈرا دھمکا کے لالچ دے کے انہوں نے ڈبٹے پنا کے مجبوراً اپنی صفوں کے اندر شامل کیا تھا اور آج جب وہ دیکتے ہیں کہ ان کی کارکردگی اتنی ناقص ہے تو ان سے وہ کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو کن اقدار کی یہ بات کر رہے ہیں؟ آج جو ہے یہ تحریک انصاف کے ممبرز ہیں, اس وقت تو ان میں سے بہت سارے لوگ تھے وہ آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے. اسد صاحب نہ آپ کی یادداشت اتنی کمزور ہے نہ میری ہے اور نہ آپ کے ویورز کی ہے. کیا ہم بھول گئے ہیں کہ کس طرح سے محکمہ زراعت کو استعمال کر کے آخری دن لوگوں سے ٹکٹیں واپس کرائی گئی تھیں, لوگوں کو کہا گیا تھا کہ جیپ کے نشان پہ لڑ رہے ہیں, کس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کریں. اب آ جائیں جو آپ نے سوال کیا رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کے اوپر. گزارش اس طرح سے ہے میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے سینیٹر صاحب ایک اچھے آدمی ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں ممبران کو آزادانہ ماحول کے اندر ووٹ کاسٹ کرنے کا حق دیں. وہ آزادانہ ماحول کے اندر ایوان کے اندر آ کے جس پارٹی کی سائیڈ لینا چاہتے ہیں ان کو ڈرائے دھمکائے بغیر اس قسم کی یلغار اور اس قسم کی جو آپ نے نور عالم صاحب کا نہیں آپ نے ٹویٹ دیکھا کہ دھمکیاں ان کو بیچ رہے ہیں بھیج رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں, کہ کیا اس قسم کی سیاست کسی کو زیب دیتی ہے؟ یہ آزادانہ ماحول کے اندر ایم این ایز کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے دیں, یہ بھرپور انداز کے اندر اپنا اس جو عدم اعتماد کا مقابلہ کریں اور اس کے جو بھی رزلٹ آئے گا ہم اس کو بڑے دل کے ساتھ قبول کریں گے. پر یہ اس قسم کے اوچھے ہتھکنڈوں کے پیچھے مت چھپیں, میری ان سے مدبانہ گزارش ہے تاکہ اس ملک کے اندر اس ملک کی جمہوریت کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان نہ جا رہی ہے حکومت. کیا کس قسم کی تشریح چاہتی ہے, ابہام اس میں کیا موجود ہے, یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور سینیٹر صاحب کے سامنے میں سوال رکھتا ہوں. چھوٹا سا بریک لے کر واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بس بپی صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ کی جماعت کے ایم این ایز کے ووٹوں سے تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی, وہ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے, تو پھر تحریک عدم اعتماد کا جو کانسیپٹ آئین کے اندر موجود ہے, یہ نو کانفیڈنس موشن پھر کیسے آ سکتے ہیں؟ یعنی اس کا آئینی راستہ کیا بچتا ہے؟ میں ذرا اگر آپ کا جواب بعد میں دوں, پہلے تو بتا دوں ملک صاحب, کیونکہ میں اپنے گھر ہوں, آپ کے اسٹوڈیو میں نہیں ہے, تو پانی تو ضرورت نہیں, میں چائے ضرور پی رہا ہوں. اور اس بات کا فائدہ لیتے ہوئے تقریباً 7 منٹ تک ملک صاحب نان سٹاپ بولتے رہ گئے. بڑے ویسے تیز لوگ ہیں, لیکن ان کی دکھ کا میں تھوڑا سا اندازہ لگاؤں کہ ان کو دکھ یہ ہے کہ سندھ ہاؤس جو کہ چیف جسٹس صاحب کے گھر کے بالکل سامنے ہے, وہاں پہ اتنے سارے پی ٹی آئی کے کارکن کیسے گھسے, جس کا یقیناً ان کو تکلیف تھی. کیا یہ تکلیف ان کو نہیں ہوئی کہ اسی چیف جسٹس صاحب کے گھر کے سامنے جو سندھ ہاؤس ہے, جو سندھ ہاؤس موجود ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بولیاں لگا کر وہاں ان کو پچھلے 10 دن سے محصور رکھا ہوا تھا, اس وقت ان کے احساسات کو تکلیف نہیں ہوئی؟ جب ان کے ضمیر کو جھجوڑ رہے تھے, جب اس کو بیچ رکھے, اس کی بولیاں لگا کے بک رہے تھے, اس وقت ان کو اصول کی باپی صاحب جیسے یہ جب تک آپ ثبوت نہیں دیں گے یہ ایک مفروضہ نہیں رہے گا آپ کے خیال میں؟ جب تک آپ ثبوت نہیں دیں گے تب تک تو ایک مفروضہ ہے کہ پیسوں کی لین دین ہوئی ہے. بکنے والے ہوتے ہیں. آج تک پاکستان میں کرپشن کے کون سے چور پکڑے ہوئے ہیں؟ آج سے 32 سال پہلے اسی علی پرویز ملک صاحب کے جو روح رواں ہیں, جو ان کے شیر شاہ سوری جو کہ لندن میں بیٹھے ہیں, انہوں نے چھانگا مانگا بھی یہی منڈی لگائی تھی. اس کے ثبوت آج تک آپ کے پاس آئے؟ یہ تب بھی فیل ہوئے تھے, یہ آج بھی فیل ہوں گے. یہ ان کی جو منڈیاں لگانے کا سسٹم ہے, اب پاکستان کی عوام میں یہ نہیں چل سکتا. یہ کون سی جمہوری روایات ہے؟ آپ 20 کروڑ لاؤ اور ایک ایم این اے پرچیز کرو اور حکومتیں گرانا شروع کر دو. لوٹے تو شروع سے رہ گئے. یعنی اگر پیسوں کا استعمال نہ ہو اور آپ کے کارکن, آپ کے جو ایم این ایز ہیں وہ آپ کے خلاف ووٹ دے رہے ہوں, تو پھر یہ آئینی راستہ ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے نا سر؟ میرا پوائنٹ یاد رکھیں, بکنے والے, بولیاں لگانے والے تو پاکستان میں شروع سے موجود تھے, آج بھی تھے, پہلے بھی رہیں گے. دکھ یہ بجے کہ ان کی لیڈرشپ نے آج تک وہ سبق سیکھا ہی نہیں. یار 32 سال پہلے جو تم لوگ حرکتیں کرتے تھے آج تو چھوڑ دو, یہ بولیاں لگانا ختم کرو, بکاؤ مال بس کر دو لینا. اور دوسری چیز, آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کہا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت اپنے الائنس کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنا رہی ہے اور اس کو وہاں پہ 172 کا عوام میں وہ میجورٹی حاصل نہیں ہے, الائنس اس کو چھوڑ جائے تو پھر تو سینس بنتی ہے. لیکن اگر 155 ایم این ایز والی پارٹی, آپ اس کے 1 2 3 30 ایم این ایز خریدنا شروع کر دیں, 20 کروڑ میں 6 ارب لگتا ہے. سندھ حکومت کے پاس پیسوں کی بوریاں لگی ہوئی ہیں, وہ پرچیز کرے, کسی کو بھی حکومت گرا دے. کل کو ہمارے مگر تو سر پھر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں سکم ہے, پھر تو آئین میں یہ لکھا جانا چاہیے تھا کہ اگر کوئی کسی پارٹی کا ایم این اے اپنے ہی پارٹی کے خلاف ووٹ کرتا ہے تو اس کا ووٹ شمار ہی نہیں کیا جائے گا. پھر تو یہ لکھا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک بات. کتنا پیسہ اس وقت نواز شریف کے پاس اور زرداری صاحب کے پاس موجود ہے ان لوگوں کی پرچیز کے لیے, جن کے پاس پورے پاکستان میں صرف ایک حکومت ہے, ہمارے پاس 5 حکومتیں ہیں. ہم ان سے زیادہ بولیاں لگا سکتے ہیں زیادہ, لیکن ایسی حکومت کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. یہ ایتھیکل ویلیوز کی خلاف ورزی ہے, یہ پارلیمانی روایات کی خلاف ورزی ہیں, جس میں بولیاں لگا کے ہم ایم این اے لے کے آئیں. یہ کس کو جا کے منہ دکھائیں گے؟ یہ کون سی روایات آپ نے توڑنا ہے؟ آپ الائنس کو ختم لے کے چلے جائیں, بات ختم. اگر ہمیں الائنس کا مینڈیٹ حاصل نہیں رہتا ہم اپنا نہیں کریں گے, لیکن اگر ہمارے پرچیز کریں گے. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 منٹ کے لیے جانا چاہتا ہوں احسن بھون صاحب کے پاس, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. احسن بھون صاحب, یہ سپریم کورٹ میں جا رہی ہے حکومت یہ 63(1)(a) کی تشریح کے لیے, آپ کے خیال میں اس میں کیا ابہام موجود ہیں جس کی تشریح ہونا باقی ہے؟ میرا خیال ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کسی بھی حوالے سے, اور لیکن اگر جانا چاہتی ہے تو بالکل جائیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد پہ نو کانفیڈنس کی موشن ڈیلے نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 63(a) بڑا ہی کلیئر ہے, انلیس انٹل کبھی دنیا میں کوئی جرم جب سرزد نہ ہو جائے اس وقت تک کسی بھی معاملے میں کسی بندے کو سزا نہیں ہوتی. یہ میں ایک جنرل پرنسپل آپ کو بتا رہا ہوں. آرٹیکل 63(a) جو ہے وہ اتنا لیبوریٹ ہے, اس میں بڑی چیزیں واضح دی گئی ہیں کہ کسی گورنمنٹ پارٹی ہیڈ کی پالیسی میں اس کی ڈائریکشن کے خلاف اگر قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ. احسن بھون صاحب, اس میں اگر جی جو فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ ہے, اگر اس میں وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے رائے مانگی جائے گی کہ جب ایک پارٹی کے ممبران واضح طور پر ہارس ٹریکنگ میں ملوث ہوں اور پیسوں کے بدلے وفاداریاں تبدیل کریں تو ان کے ووٹ کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر درخواست گزار یہ ثابت کر دیں, سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر درخواست گزار ثابت کر دے کہ پیسے دے کر ووٹ خریدے جا رہے ہیں
تو پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے باقاعدہ ایک جب آپ کسی اس طرح کا اس کے لیے ٹرائل ہوگا، جب ٹرائل ہوگا وہاں آئیں گے، ان کو کراس ایگزامن کیا جائے گا، دین یو کین پروو دیٹ ایلیگیشن. آپ یہ نہیں اسٹریٹ وے کہہ سکتے، یہ تو روز ہی الزام لگتے ہیں کسی پہ. 63A کی جو انٹرپریٹیشن ہے قانونی، اس کی بات کریں. 63 کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے آئین میں کہ کوئی شخص، کوئی MNA کسی پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیتا ہے پارلیمنٹ میں، ووٹ آف کانفیڈنس میں یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، unless until that occurrence takes place you cannot say he has defected for the reason. انٹینشن جو ہوتی ہے وہ ایسی اسپار آف موومنٹ بھی ہو جاتی ہے. انٹینشن جو ہے وہ کوئی اسمبلی میں جا کے بھی اپنا چینج کر سکتا ہے ویو. اس لیے جب تک کسی بھی شخص کو اس ڈائریکشن کو وائلیٹ نہیں کرتا اس وقت تک آپ یو کین ناٹ سے کہ ہی ہیز ڈیفیکٹڈ. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو علی پرویز ملک صاحب، اگر اس کے ساتھ حکومت ایک درخواست اور بھی ڈال دیتی ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا، اس کی انٹرپریٹیشن نہیں ہو جاتی، تب تک یہ جو ہے وہ اس میں ووٹنگ نہ کرائی جائے، یا اس طرح کا حکومت فیصلہ کر لیتی ہے، تو پھر اسٹریٹجی کیا ہوگی اپوزیشن کی؟ دیکھیں، اگر ماشاءاللہ یہ اتنے پہلے ہی ضابطے اور آئین کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، اگر یہ ایک اور یہ روایت ڈالنا چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جب عدم اعتماد کی موشن فائل ہوگا اس سے 14 دن کے اندر اس کو ٹیک اپ ہونا ہے اور اس کے بعد 3 سے 7 دن کے اندر اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے. اگر یہ اس کا آئین کا تحفظ نہیں کرنا چاہتے، اس کی کمپلائنس نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو آئین توڑنے کے اوپر جو سزا ہے وہ ان کا جواب دینا پڑے گا، ان کے اسپیکر صاحب کو بھی اور ان کے جو وزیر اعظم صاحب بھی ہیں جو آج ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے جا کے چھپ رہے ہیں. اب گزارش یہ جو انہوں نے بات کی سینیٹر صاحب نے، کاش یہ عوامی دباؤ کو سمجھ سکتے ہوتے اگر یہ کسی الیکشن کو لڑ کے آئے ہوتے اور یہ سینیٹ کے اندر منتخب پارٹی کی طرف سے ہو کے آئے نہ ہوتے. ان کی کارکردگی کا کیا بوجھ ہے ان عوامی نمائندگان کے اوپر، کاش یہ سمجھ سکتے ہوتے. گزارش اس طرح سے ہے کہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بتائیں تو صحیح نا، جو میں نے پچھلے سیگمنٹ پہ بات کی کہ راجہ ریاض صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کتنی پرانی وابستگی ہے، کس طرح سے ان کو مجبور کر کے انہوں نے اپنی صفوں کے اندر شامل کیا گیا تھا. کیا مجھے بتائیں کہ مزاری صاحب کی کتنی پرانی وابستگی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، مجھے بتائیں محبوب سلطان صاحب کی کتنی پرانی وابستگی ہے، مجھے بتائیں امیر سلطان صاحب کی کتنی پرانی وابستگی ہے. ہر 5 سال کے بعد پارٹیز بدلتے ہیں. یہ اگر یہ جنہوں نے ویسے پارٹی بدل لی اور نون لیگ کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں، ان کو شاید یہ نہ ملتا تو علی پرویز ملک صاحب، اگر یہ بہانہ نہ ملتا تو کوئی اور بہانہ تلاش کے وہ آپ کا ٹکٹ مانگ رہے ہوتے. اب تو سچویشن لکیلی ان کی فیور میں چلی گئی ہے کہ آپ کا راجہ ریاض صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے نون لیگ سے ٹکٹ کمٹ کیا ہے. اسد اللہ خان صاحب، گزارش یہ ہے، آپ نے بڑا ایک بنیادی سوال کیا سینیٹر صاحب سے جو یہ رائٹ لیفٹ کرتے وہاں پہ پائے گئے. گزارش یہ، آئین کے اندر ایک طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ عدم اعتماد آپ کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف کب فارورڈ کر سکتے ہیں، کس حالات میں کر سکتے ہیں، اور اس کا مقابلہ وزیر اعظم نے کس طرح سے کرنا ہے. تو آپ مجھے بتا دیں یہ کیوں جا کے خام خواہ کی ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھوڑتے ہیں. ابھی 6 مہینے پہلے وزیر اعظم صاحب نیشنل ٹی وی کے اوپر آئے تھے، آ کے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنے ممبران کو کہتا ہوں اگر میرے سے اختلاف کرتے ہیں تو کھل کے سامنے آئیں. آج کھل کے سامنے آ رہے ہیں تو ان کے گھر کے اوپر یلغار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی سندھ ہاؤس کی کتنی تکلیف ہے ان کو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر 60-70 بندوں کو لا کے یلغار کرنا چاہتے ہیں، آئین کا تمسخر اڑانا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں، اس کے نتائج بھی ان کو سامنے فیس کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے بپی صاحب، کیا ابہام ہے جس کی آپ تشریح چاہتے ہیں سپریم کورٹ سے؟ کچھ تشریح نہیں، بڑی سمپل سا ہے جی. ہم نے ایک بات کی تھی کہ جو لوگ ہمارے مینیفیسٹو پہ اور کسی بھی جماعت کے مینیفیسٹو پہ اگر وہ ووٹ لے کے آ گئے ہیں، کسی بھی، میں ملک صاحب کی جذبات کی اگر قدر کر بھی لوں، although کہ he went below the belt telling کہ جی یہ الیکٹڈ ہیں اور میں شاید سینٹ میں آ بیٹھا ہوں، اس کا بھی پتہ چل جائے گا. علی ملک صاحب 2023 میں آپ کے ساتھ عوامی دباؤ میں نے کہا تھا سر، میں نے معذرت کے ساتھ عوامی دباؤ کہا تھا، معذرت نہیں. بٹ اینی ہاؤ چلے میں اسی بات، لیکن میرا پوائنٹ بہت کلیئر ہے.
وہ ایم این اے جو پی ٹی آئی یا کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے مینیفیسٹو پہ ہیں اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 63(1)(f) کے تحت پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتے. اب سزا کا یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا جو ہے وہ بعد میں دی جائے گی. ہمارا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر ہے کہ ان لوگوں نے اپنی انٹینشن شو کر دی ہے کہ وہ قانون اور آئین کے اگینسٹ جانے والے ہیں. تو اگر اب سپریم کورٹ سے اس کی انٹرپریٹیشن لے لیتے ہیں, اعتراض کس چیز کا, اور چھوڑ دیں اس چیز کے اوپر کہ اس نے جناب پیسے لیے نہیں لیے, اس نے اپنی ضمیر کی روح گردانی ضرور کی ہے, وہ اس کو فیس کرنا پڑے گا. ملک خان صاحب آپ بتائیں سر, ضمیر کی روح گردانی پر قانون عمل میں آتا یا نہیں آتا, اس کی بھی تشریح کرنی پڑے گی. بہت شکریہ آپ کا, عوان عباس بپی صاحب, علی پرویز ملک صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, اور احسن بھون صاحب آپ کا بھی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ایم کیو ایم کے سینئر رہنما امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر امین الحق صاحب موجود ہیں. امین الحق صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آج اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہے سندھ ہاؤس کے باہر, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے احتجاج کیا, وہ احتجاج تشدد مظاہرے میں تبدیل ہو گیا, پھر گرفتاریاں ہوئی ہیں, اس پر پریس کانفرنسز ہوتے رہی ہیں. آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں امین الحق صاحب؟ دیکھیں, ایم کیو ایم پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ہنگامہ آرائی کرنا, توڑ پھوڑ کرنا میرا خیال ہے کہ مسائل کا حل نہیں ہے. کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو یا ایم کیو ایم پاکستان ہو, میں سمجھتا ہوں احتجاج کرنا, نعرے لگانا, جلوس نکالنا, جلسے کرنا, مارچ کرنا سب کا بنیادی جمہوری حق ہے. ہر کوئی اگر اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا ہے, پروٹیسٹ لانچ کرتا ہے, تو میرا خیال ہے بالکل مناسب بات ہے. لیکن توڑ پھوڑ کرنا اور پھر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا یہ غیر جمہوری عمل ہے. میرا خیال اس سے پرہیز کرنا چاہیے تو زیادہ مناسب بات ہے. اور اب مجھے اچھا لگا کہ جب میں دیکھا, میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اسد عمر صاحب ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے بھی اس کی مذمت کی اور کہا, اپنے کارکنان سے کہا کہ فوری طور پہ واپس بلایا جائے. لیکن یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی پولیس بھی وہاں موجود تھی, سندھ پولیس بھی وہاں موجود تھی, ان کی ذمہ داری بھی بنتی تھی کہ املاک کو نقصان پہنچنے سے بچایا جاتا. جی امین صاحب, اس سے تو خدشہ پیدا ہوا ہے کہ جو آئندہ دنوں میں ایک بڑا لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا, یا پھر تحریک انصاف نے 10 لاکھ لوگوں کو دعوت دی ہے وہاں پر آنے کی کال دی ہے, تو یہ تو خدا نہ خواستہ تصادم آگے آنے والے دنوں میں اور بڑھ سکتا ہے. دیکھیے اسد, سیاسی لوگوں کو سیاسی طریقہ کار اپنانا چاہیے. جس طرح میں نے کہا کہ لانگ مارچ میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا. اب اگر پی ڈی ایم لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے تو بالکل ان کو حق ہے اس بات کا. اسی طریقے سے پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ غالباً وہ اسلام آباد میں کوئی بڑا جلسہ کریں گے. تو آئینی قانونی جمہوری حق کو استعمال کر رہے ہیں, لیکن ہونا کیا چاہیے کہ پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ایک دوسرے سے تصادم سے بچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی رہنماؤں کو سیاسی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے تصادم کے پالیسی سے, خونریزی کی پالیسی سے بچنا چاہیے, کیونکہ اس کا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی اس سے نقصان پاکستان کے عوام کا ہو رہا ہے. پاکستان معاشی طور پر پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج نیچے کی طرف جا رہا ہے, ڈالر ریٹ کے اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی ایکسپورٹ مینیمائز ہوتی چلی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طریقہ کار اپنا چاہیے, پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا امین اللہ صاحب, آپ نے پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کی, کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا ڈائلاگ مکمل ہو گیا؟ کوئی فارمولا طے پا گیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں, ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوری سیاسی پارٹی ہے, اور اسی طریقے جمہوری طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان میں موجود تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب ایم کیو ایم کا وقت اسلام آباد گیا تو اسلام آباد میں بھی ہم نے کیا کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی ملاقات کی, ہم نے جی یو آئی کے فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے, بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی ملاقات کی, اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اسد عمر اور گورنر صاحب سے بھی ملاقات کی ہے. تو ایم کیو ایم سیاسی مشاورت بالکل کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جو اپنے اس کے شہری سندھ کے مسائل ہیں, جو شہری سندھ کے مطالبات ہے,
جو MKM نے ہمیشہ ہر فورم پہ ہر جگہ پہ اس کے اسمبلی ہو پریس کانفرنس ہو یا دھرنا دیا ہو تو ہم نے اپنے مسائل کو اٹھاتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یس ہم نے اپنے مسائل جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سامنے بھی رکھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے بھی رکھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ مسائل کو مطالبات کو سنا جا رہا ہے، پہلا فیس مکمل ہوا ہے، مطالبات کو سنا یہ دوسرے فیس میں بیٹھ کے بات چیت ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یس مذاکرات جاری ہیں، اور یہ صرف یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ PMLN کے ساتھ، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے حکومتی وزراء سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھے، ان کے سامنے بھی اپنی لیکن ایسا کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف آپ کو نہیں دے سکی، اور پاکستان تحریک انصاف جو آپ کو نہیں دے سکی، ایسا کیا ہے جو پیپلز پارٹی آپ کو دے سکتی ہے؟ میرا خیال ہے MKM پاکستان ذاتی حیثیت میں کبھی بھی وزارت مشیر گورنرشپ کی بات نہیں کرتی ہے، بلکہ MKM پاکستان کیا کہتی ہے کہ اربن ڈیولپمنٹ پیکج کی بات کرتی ہے۔ MKM پاکستان کہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو سسٹم ہے اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے تاکہ لوگوں کے انصاف اس کے دہلیز پہ مل سکے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پاور جو اسلام آباد سے چل کر صوبائی دارالحکومتوں میں آتا ہے، اس صوبائی دارالحکومت سے نکل کر وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ، ٹاؤن لیول پہ اور UC لیول پہ لوگوں تک منتقل کیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں میرا خیال ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کے سامنے رکھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رکھی ہے، PTI کے سامنے بھی ڈسکشن ہوئی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ تو اچھا عمل یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں MKM کے اس جسے کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے جو سسٹم کو ڈیوالو کرنا چاہتے ہیں، نیچے طرف لے کر آنا چاہتے ہیں، اس پہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ نہ صرف اس کو ڈیوالو کیا جائے پیپلز پارٹی آپ کے یہ مطالبات مان لیتی ہے تو آپ جی صحیح، اگر پیپلز پارٹی آپ کے مطالبات مان لیتی ہے تو کیا آپ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ MKM پاکستان کسی فرد واحد کی پارٹی نہیں ہے، بلکہ عوامی پارٹی ہے، کارکنان کی پارٹی ہے۔ اور MKM نے کیا کیا؟ MKM نے جمہوری طریقہ کار اپنایا اور جنرل ورک کا اجلاس کے 20 مارچ کو بلایا شام کے 6 بجے۔ ہم یہ تمام چیزیں اپنے جنرل ورک کے اجلاس میں ڈسکس کریں گے، کارکنان کے سامنے رکھیں گے، اپنے ووٹر اپنے سپورٹر کے سامنے رکھیں گے، ان سے آرا لی جائے گی، آرا لینے کے بعد MKM کی رابطہ کمیٹی بیٹھے گی، باہمی مشاورت کرے گی، اور جو بھی فیصلہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان کے عوام کو بتایا جائے گا۔ اگر امیر صاحب رابطہ کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے اور حکومت کا اتحاد چھوڑ رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کیا یقین دہانی پیپلز پارٹی آپ کو کیسے یقین دہانی کرائے گی؟ کیونکہ وعدے تو PTI نے بھی آپ سے کیے تھے جو پورے نہیں ہوئے، ماضی میں آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تجربہ بہت تلخ رہا ہے، جو وعدے آپ سے ماضی میں پیپلز پارٹی نے کیے جب آپ صوبائی حکومت میں ان کے حصہ دار تھے تب بھی انہوں نے آپ کے ساتھ اپنے وعدے پورے نہیں کیے تھے، اور بار بار جو ہے وہ اپنے وعدوں سے مکرتے رہے، آپ بار بار اتحاد سے باہر بھی آتے رہے۔ تو آپ کس یقین دہانی اور کس نوعیت کی یقین دہانی پر جائیں گے؟ کوئی ریٹن ایگریمنٹ کریں گے ان کے ساتھ، کوئی قانون میں تبدیلی کروانے کے بعد جائیں گے؟ ایسا کیا سینیریو ہوگا کہ آپ اعتبار کر لیں گے پیپلز پارٹی پہ؟ دیکھیں اسد، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلے 3 یا 4 دہائیوں سے دیکھیں 88 سے لے کر 2022 تک، تو میرا خیال ہے کہ MKM پاکستان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا تھا جسے کراچی ڈکلیریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 90 میں ہم نے IGI جو اس وقت اسلامی جمہوری اتحاد تھے جس میں PMLN اس کو لیڈ کر رہی تھی، میاں نواز شریف صاحب کے خود بھی دستخط موجود تھے، اور پھر ہم نے PTI کے ساتھ بھی کیا، اور اس کے علاوہ آصف زرداری صاحب اور تمام لوگوں سے معاہدے ہوتے رہے، بات ہوتی رہی ہے۔ اب دل کے حالات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن سیاسی طریقہ کار کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ مذاکرات کی جاتی ہے، ایک دوسرے پہ اعتبار اور اعتماد کیا جاتا ہے، اور اس کو تحریری شکل میں لایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان 3 چیزوں کے علاوہ نہ میرے پاس، نہ آپ کے پاس، نہ کسی پاکستانی عوام کے پاس کوئی ایسی چیز ہے۔ یس، ہم لازمی طور پہ جس طرح میں نے کہا کہ پہلی دفعہ مطالبات سنے جا رہے ہیں، مطالبات سننے کے بعد اس پہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں، مذاکرات جاری ہیں۔ اب مذاکرات کے بعد جو تیسرا عمل ہوگا اس کو تحریری شکل میں لانا، میں سمجھتا ہوں ابھی یہ ذرا دور ہے، اس پہ مشاورت جاری ہے، جیسے بھی کوئی چیز ہوگی میرا خیال ہے کہ رابطہ کمیٹی اس کا اعلان کرے گی۔ تو ابھی عمران خان صاحب جب آپ کے پاس آئے تھے تو وہ کیا آفر لے کر آئے تھے؟
پرائم منسٹر آف پاکستان ہے عمران خان صاحب، پہلی دفعہ میرا خیال ایم کیو ایم کے مرکز حیدرآباد تشریف لائے تھے، اور کوئی نئی بات نہیں تھی۔ 88 میں بے نظیر بھٹو، 90 میں میاں نواز شریف، اس کے بعد جمالی صاحب، آصف علی زرداری صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو سیاسی عمل کا تسلسل تھا ایم کیو ایم کے مرکز آنا، میرا خیال ہے یہ اس تسلسل کو برقرار رکھا ہے انہوں نے۔ ہم نے بڑی عزت احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ٹاپک پہ گفتگو ان سے ہوئی ہے، اور بس گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا۔ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے رابطہ کمیٹی کرے گی۔ صحیح ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو چیزیں آپ کی طے پا رہی ہیں اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی شامل ہے امین الحق صاحب؟ دیکھیں، اگر اسد ایم کیو ایم کی 40 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے کہ 87 سے ہم مسلسل مختلف جسے کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے کئی انتخابات لڑ چکے ہیں، اسی طرح قومی صوبائی اسمبلی کے انتخابات لڑ چکے ہیں، تو ایم کیو ایم نے ماضی میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی بھی الیکشن الائنس نہیں کیا ہے۔ ہاں، بلکہ ایم کیو ایم ہمیشہ اپنے انتخابی نشان پتنگ پر الیکشن لڑتی ہے، اور اس دفعہ بھی ہماری خواہش یہ ہوگی کہ یس ہم اپنے انتخابی نشان پتنگ پر الیکشن لڑیں۔ لیکن ہمیشہ کیا ہوتا ہے، ہر الیکشن کے دوران ہم کہیں نہ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ضرور کرتے ہیں لوکل پیمانوں پہ، لوکل سطح پر۔ تو میں سمجھتا ہوں 2018 میں بھی کیا تھا، 2013 میں بھی کیا تھا، 2007 میں بھی کیا تھا، 93 میں بھی، 88 میں بھی، 90 میں بھی۔ تو لوکل ایڈجسٹمنٹ کی جو بات ہوگی، انٹیریئر سندھ کی صورتحال ہوتی ہے، کراچی کے آؤٹ اسکرٹ ایریاز ہوتے ہیں، حیدرآباد کا آؤٹ اسکرٹ ایریاز، تو میں سمجھتا ہوں لوکل ایڈجسٹمنٹ یہ ہے میرا خیال ہمارے جو بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور اس پہ کوئی بھی ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو بالکل میرا خیال خوش آئند بات ہوگی۔ امین الحق صاحب، کیا اگر یہ سینیریو بنتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ یعنی ایم کیو ایم کیا چاہے گی کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرے، 1.5 سال بعد الیکشن ہو، یا فوری طور پر پھر نئے الیکشن ہونے چاہیے؟ دیکھیں، یہ ہے تو ہائپوتھیٹیکل سوال، معرضے پہ مبنی ہے، لیکن ایم کیو ایم ایک جمہوری پارٹی ہونے کے ناطے ہمیشہ کیا خواہش کرتی رہی، ایم کیو ایم ہمیشہ کہتی ہے کہ ملک میں ہر سطح میں جمہوری روایت قائم و دائم رہنا چاہیے۔ ایم کیو ایم ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی رہنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یس جو صورتحال ڈیولپڈ ہو رہی ہے اس میں اصولی طور پہ تو پارلیمنٹ کو 5 سال کے لیے مکمل ہونا چاہیے، لیکن اگر تمام سیاسی پارٹی کوئی کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں، آئی ریپیٹ کہ تمام سیاسی پارٹی اگر کوئی کنسنسس ڈیولپ کرتی ہیں اور میڈ ٹرم کی طرف جاتی ہیں، تو ایم کیو ایم تو بالکل چاہیے گی، کیونکہ آپ کو اسد یاد ہے کہ 2018 25 جولائی جب الیکشن ہوا تھا تو آر ٹی ایس کا بیٹھ جانا، میرے پولنگ ایجنٹ کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال دینا، اور ایم کیو ایم پہلی سیاسی پارٹی تھی 25 جولائی 2018 کو جو رات کے 8:45 بجے پریس کانفرنس کر کے یہ تمام چیزیں میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچایا تھا۔ ہمارے بعد پی ایم ایل اے نے پھر جماعت اسلامی نے غالباً پریس کانفرنس کی تھی، آپ ریکارڈ اٹھا کر چیک کر سکتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم کی جو آج بھی کراچی کی جو میرا خیال ہے 5 قومی اسمبلی کی سیٹ ایسی ہے جو 300 ووٹ سے لے کر 3000 ووٹ سے ہرایا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم تو ہر وقت ہر گھڑی تیار بیٹھے ہیں کہ اگر آپ مڈ ٹرم الیکشن کرانا چاہیں، بائی الیکشن کرانا چاہیں، یا 25 جولائی اگلے سال 2023 میں جو 5 سال مکمل ہونے کے بعد الیکشن ہو، ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ صحیح۔ آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے امین الحق صاحب کہ آپ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے امکانات کتنے دیکھ رہے ہیں اپنے سیاسی بصیرت کے ذریعے؟ 50%، 60%، 70% یا 80%، کتنے امکانات آپ دیکھتے ہیں کامیابی کے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی غیر اخلاقی عمل ہوگا کہ میں کوئی پریڈکٹ کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا اپوزیشن جماعتوں کا آئینی، قانونی اور جمہوری حق ہے۔ اس آئینی، قانونی، جمہوری حق کو استعمال کر رہے ہیں، وہ اگر شو آف اسٹریٹ کرتے ہیں اور شو آف اسٹریٹ میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ حکومت سازی کرے۔ صحیح ہے، چلیے بہت شکریہ امین الحق صاحب، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ آج کا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔